السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت عیسائیوں میں 3 قسم کے نظریات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں جو نظریات پائے جا رہے تھے وہ 3 قسم کے تھے۔ نمبر 1 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالی مجسم ہو کر بشکل انسان جو ہے دنیا میں آ گیا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے۔ بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کفر ہے، اس طرح کی بات کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عقیدہ تثلیث جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یہ تینوں جو ہیں ایک ہیں، اور وہ جو ہے معبود ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح کا نظریہ رکھا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو باپ کہا جاتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہا جاتا تھا۔ روح القدس ایک تیسری چیز کو کہا جاتا تھا۔ اس میں اختلاف ہے، بعض جبریل امین کو جو ہے مراد لیتے تھے، اور بعض عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو مراد لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ 3 جو ہے یہ ایک ہی ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ تینوں مل کر ایک ہی بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل کے بھی خلاف تھی۔ جو چیزیں 3 ہوں وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ چیزیں عقل کے بھی خلاف یہ نظریہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں ان کے ہاں یہ نظریہ یہ جو ہے توحید تثلیث اس کو کہا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث۔ اور وہ نعوذ باللہ ایسے کہتے تھے کہ اللہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور نعوذ باللہ روح القدس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ تینوں جو ہے ایک ہی ہیں، اور جو ہے ابتدا سے یہ چلے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کا وہ نظریہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا قرآن مجید میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ البتہ تحقیق انہوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں میں سے ایک اللہ ہے، جنہوں نے یہ نظریہ رکھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بذات خود انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بذات خود اللہ تعالیٰ نہیں ہوں، اور میں نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان عیسائیوں کا تیسرا نظریہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ان کا تیسرا نظریہ یہ تھا کہ مریم علیہ السلام ان کی بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو ہے وہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نہیں تھے، وہ مخلوق تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم وہ رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق اس سے پہلے کئی رسول ہو گزرے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ سچی تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، غذا کے محتاج تھے، یہ کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہو وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت سے یہ واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک چیز بیان فرمائی کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آیات کو کیسے ان کے لیے واضح کرتا ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، انا تؤفکون، پھر آپ دیکھیں کیسے وہ بھٹکے جا رہے ہیں، ایسی معمولی بات کو بھی وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی فطرت کے مطابق عقل میں آنے والا نظریہ قرآن مجید میں پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ انعمنا علیہ، ہم نے اس پر نعمتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھیں، خاص نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھیں۔ وہ منعم علیہ تھے، یعنی ان پر نعمتیں کی گئی تھیں۔ منعم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نعمتیں کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر، رہنما بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود قرآن قیامت والے دن فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ما قلت لهم، اے اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا تھا الا ما امرتنی به، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اے اللہ میں نے انہیں اسی چیز کا ہی نظریہ ان کو پیش کیا تھا، اسی چیز کو ہی میں نے بیان کیا تھا جو تو نے مجھے اے اللہ حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، بذات خود میں رب نہیں ہوں۔ اے اللہ میں نے ان کو یہ توحید بیان کی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا۔ عیسائیوں نے اپنے نظریات کو داخل کیا دین کے اندر، اپنے دین کے اندر غلو کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی صراط مستقیم سے ہٹایا، دور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، لوگوں مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، ان کے معاملہ میں غلو کیا، تم میرے معاملہ میں غلو نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔